تاریخ وہ روح پرور موضوع ہے جس کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے دور اول میں ہی آغاز ہو گیا تھا اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سب سے پہلے اس موضوع پر عربی میں کتابیں لکھی گئی اور پھر مختلف زبانوں میں ان کے تراجم کا سلسلہ چلا۔ بعد ازاں انگریزی اور اردو میں کتابیں لکھی گئیں، علاوہ ازیں چینی، جاپانی، فرانسیسی، روسی، فارسی، ترکی، ہندی، بنگلہ، مرہٹی، سندھی، بلوچی، پشتو اور پنجابی غرب دنیا کی بے شمار ملکی اور علاقائی زبانوں میں اسلامی تاریخ پر لکھا گیا۔ اس کی ابتدا مسلمانوں نے کی تھی، لیکن اس کے بعد ہر مذہب کے اہل علم نے اس موضوع پر طبع آزمائی کی، اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے جو لکھا اپنی تحقیق کے مطابق خوب لکھا۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی وضاحت کی، کسی نے اسلام کے جنگ و جہاد کی گوشوں کو اجاگر کیا، کسی نے اس کی اصلاحی اور اخلاقی نقطہ نظر کی صراحت کی، کسی نے اس کے معلمانہ حصوں کو موضوع فکر ٹھہرایا، کسی نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راویوں کی تفصیلات بیان کی، اور کسی نے اسلام اور مسلمانوں کے اندر تبلیغ کو ہدف بحث قرار دیا۔ پھر کسی مصنف نے اس کے کسی پہلو کی تعریف کی، کسی پر ناقدانہ نگاہ ڈالی اور کسی کی تنقید و تردید کی۔ ہر شخص کا اپنا اسلوب بیان، اپنا مطالعہ، اپنی سوچ اور اپنا نہج کلام ہے۔ جس نے کسی بات کی تنقید یا تردید کی ہے، اگر غور کیا جائے تو اس نے بھی اس کی حیثیت کے اقرار کیا اور اس کے وجود کے اثر آفرینوں کو مانا ہے۔ جو شخص جس کا ذکر کرتا ہے اگرچہ کسی حیثیت سے کرتا ہے، وہ دراصل اس کے وجود اور اس کے اثرات کی شہادت دیتا ہے۔ اگر کسی چیز میں کوئی جان یا وزن نہ ہو تو اس کے متعلق لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے جان اور بے وزن چیز کو کوئی معقول آدمی لائق اعتنا نہیں ٹھہراتا۔ اسلامی تاریخ چونکہ انتہائی جاندار اور موضوع اثر ہے، اس لیے اس پر ہر پہلو میں لکھا جائے گا اور لکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی صفات اور طوفان نوح کا تذکرہ کریں گے۔ اس لیے ان احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ یہ بات با اتفاق علماء نسب سے ثابت ہو چکی ہے کہ ابو البشر انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور انہی کی اولاد کی نسل سے نوح علیہ السلام تک تعمیر عالم اور زمین آباد ہوتی رہی، اور ضرورت اور تقاضۂ وقت کے لحاظ سے انبیاء مثلا حضرت شیت علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ملوک ہوتے رہے۔ جب ان لوگوں میں بت پرستی، شرک، کفر اور الحاد حد سے بڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، جس کے بدلے میں پانی کا ایک عالمگیر طوفان آیا، اور سوائے اہل کشتی کی کوئی متنفس اس عذاب سے جانبر نہ ہوا۔ اسی لیے نتیجتاً تمام اہل عالم نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں،
اور حضرت نوح علیہ السلام تمام عالم کے ابو البشر ثانی ہے، اور کتب سماویہ اس طوفان عالمگیر کی پورے طور سے شہادت دے رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے صرف 3 لڑکوں سام، حام، یافس سے دنیا کی تمام قومیں پیدا ہوئی۔ یافس بڑے، حام چھوٹے، سام منجلے تھے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا حلیہ مبارک، جو کہ علامہ ابن خلدون نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ ابن خلدون میں ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ مبارک نرم اور سر بڑا طول کی جانب مائل تھا، آنکھیں بڑی، بازوں پر گوشت، پنڈلیاں پتلی، رانیں موٹی تھی، جیسے آپ کی داڑھی بڑی تھی ویسا ہی قد و قامت بھی موجود تھا، مزاج میں غصہ تھا۔ 50 برس کی عمر میں نبی ہوئے، 950 برس تک واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن بد نصیب قوم نے گمراہی، کفر و الحاد کو نہ چھوڑا۔ کتب تواریخ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہترین صفات سے موصوف کیا تھا۔ پہلی صفت یہ کہ آپ اولو العزم پیغمبر تھے، یعنی آپ کو شرع جداگانہ ملی تھی۔ ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام، حضرت شیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے۔ دوسری صفت یہ کہ آپ کو آدم ثانی کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، کیونکہ آپ سے اس عالم انسانی کی دوبارہ پیدائش ہوئی۔ تیسری صفت یہ، آپ تمام اہل زمین پر مبعوث ہوئے، اپنی ہفت اقلیم پر آپ اکیلے ہی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ چوتھی صفت یہ کہ سب سے پہلے اس عالم میں جنہوں نے بت پرستی سے لوگوں کو ڈرایا اور منع کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ پانچویں صفت یہ کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کی بددعا سے قوم ہلاک ہو گئی۔ چھٹی صفت یہ کہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو سر سے خاک جھاڑتے ہوئے اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ آپ ہی ہوں گے۔ ساتویں صفت یہ کہ کسی نبی کو دراز زندگانی اس عالم فانی میں نہیں ملی جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی، یعنی 950 برس کی عمر ہوئی۔ آٹھویں صفت یہ کہ باوجود اس درازی عمر کے آپ کا ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا، کوئی بال سفید نہیں ہوا اور جسم مبارک میں ذرا کاہلی و سستی نہیں آئی، اسی طرح توانا اور مضبوط رہے جیسے جوانی میں ہوتے ہیں۔ نویں صفت یہ کہ عبادت خداوندی میں آپ بے حد الفت رکھتے اور ہر آن اسی میں محو و مسترق رہا کرتے، اور رات دن میں 700 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ 10ویں صفت یہ کہ باوجود قوم کی ایذا رسانی اور تکلیف کے قوم کے ساتھ احسان کرنے میں ذرا دریغ نہ کرتے تھے اور ہمیشہ ان پر مہربان اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ جب آپ 950 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے لیکن قوم نے گمراہی اور کفر کو نہ چھوڑا تو آخرکار آپ کی دعائے بد سے جس وقت آپ کی عمر 600 برس سے متجاوز ہو کر دوسرے مہینے کی 17ویں دن کی ہو چلی تھی، پانی کا ایک عالمگیر طوفان آیا جس سے کفار ہلاک ہوئے اور مومنین نے نجات پائی۔ طوفان کے واقعات کو ہم شہرت کے باعث ذکر نہیں کرتے، ہاں البتہ اس قدر ہم بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ پانی کا یہ طوفان 150 دن تک رہا۔ 10ویں رجب کو کشتی پر جب نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور 40 آدمیوں کے ساتھ سوار تھے، جبل جودہ کے پہاڑ پر جو کہ سرزمین جزیرہ میں ہے وہ کشتی ٹھہری، اور 10ویں محرم کو کشتی سے اتر کر قریہ کرودی میں فروکش ہوئے، اور اس کا نام
100 کے 80 رکھا، اس وجہ سے کہ اس وقت وہ قریہ انہیں 80 گھروں سے آباد کیا گیا تھا جو اس وقت اسی نام سے موسوم ہے۔ الغرض آپ کشتی سے اتر کر قیام پذیر ہونے کے بعد آپ نے اور اہل کشتی نے حکم خداوندی کے مطابق قربانی کی، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے رکھے اور طوفان کے بعد 350 برس زندہ رہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر پورے 1000 سال کی ہوئی، جیسا کہ کلام مجید فرقان حمید میں سورہ عنکبوت میں آیا ہے کہ آپ اپنی قوم میں 1000 سال رہے، باستثناء 50 برس، یعنی 950 برس یعنی نبوت کے بعد، اور 50 برس نبوت سے قبل۔ ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت سے غرض ارض یعنی طوفان تک 2282 برس ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کی نافرمانی اور کشتی کا بنانا اور پھر طوفان نوح کا آنا، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔